السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی رضا سے رہا جو گزر پایا، ماں باپ کی رضا سے رہا جو گزر پایا، خوش ندی خدا کی وہ نعمتیں نہ پا سکا۔ کتنا ہے بد نصیب و کتنا ہے نامراد، کتنا ہے بد نصیب و کتنا ہے نامراد، جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا۔ سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، میں اپنی مرزوزات کا آغاز اس واقعہ سے کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ نامراد آیا اور اپنی بات کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب بھی چاہتے ہیں میری مال لے لیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا باپ کو بلایا، لاٹھی ٹک ٹکات ہوا، ایک ہی بوڑھا شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس شخص سے تحقیق کرنا شروع فرمائے تو اس نے کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھی اور موج میں طاقت تھی اور میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھی، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست واقع ہے اور میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو اس ضعیف کی بات سن کر رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور حضرت زمیلہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال اپنے والدین سے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، والدین کی علاج پر خرچ نہیں کرتے ہیں، جو ماں اور باپ کو اپنی گھر میں ایک ذات عسکری رفتہ سائی سمجھتے ہیں۔ سامعین اکرام، ماں اور باپ ان الفاظ میں شہیدی کی سی حلاوت اور دنیا بھر کا سکون بھرا ہوا ہے۔ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی انگلیاں جب ہمارے سروں پر ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کا ساری خوشی ہمارے سروں پر رقص کر رہی ہے، اور باپ کی بری شفقت میں غزل میں جالا ہنسا کرتے ہیں تو دنیا میں ہر چیز اپنی شکل بدل لیتے ہیں، لیکن ماں اور اس میں ممتا میں کچھ فرق نہیں آتا ہے۔ دنیا کا کوئی راستہ والدین سے محترم نہیں۔ والدین کے لیے سب سے خوبصورت چیز اولاد ہوتے ہیں۔ جس طرح پھول مسل دینے کے بعد بھی خوشبو دیتا ہے، اسی طرح والدین بھی ہر حال میں دعائیں دیتے ہیں۔ اے لوگوں، والدین سے ہمدردی کے تقوی رکھنے کی بجائے والدین کی ہمدردی بن جاؤ۔ خالق کائنات نے اپنی بندگی کے بعد بندوں پر سب سے اول فرض وبالوالدین احسانا اقرار دیا ہے۔ کہاں گیا والدین سے حسن سلوک کرو اور ہم حسن سلوک کی توفیقوں کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھو۔ حدیث عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو ہجرت و جہاد پر فضیلت دی ہے۔ اسلام نے تو ہمیں اجازت دی ہے کہ ماں باپ اگر کافر مشرک ہو تو ابھی ان سے حسن سلوک کرتے رہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے عظیم انسان تعلیم کس اور مذہب نے دیے ہیں، مگر غافل رہا حقوق و فرائض سے جو بسر، غافل رہا حقوق و فرائض سے جو بسر، دنیا و آخرت میں راحت نہ پا سکا۔ یہ دور تم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں، ذرا اس دور تم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمالوں کو تو دیکھو، جس نے اپنی رضائی ماں کے محترم میں اپنی ردائی مبارک بیچ دی اور اپنی جگہ اپنی ردائی ماں کو بیٹھا دی۔ اور جی ہاں، اس دور تم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی اور ناراضیوں میں والدین کی ناراضی اور خوشنودیوں میں ہے۔ یہ والدین کے محترم کو پامال کرنے والوں، جب کسی یتیموں سے ماں باپ کی قیمت پوچھو، کیا ماں باپ کو ناراض کر کے اور اپنی اولاد سے خدمت کی تو قوت کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے تو تعلیم دی ہے کہ ماں باپ سے عظیم احسانیت نظر پیش آؤ اور ان کے جائز مطالبات کو بھی خوشی خوشی پوری کیجیے جو آپ کے شوق و مزاج پر غران ہے۔ محترم حضرات، اپنی بری ماں کی خدمت و تنہائی کے باعث حضرت انس قرآنی تاجدار مدینہ کا دیدار نہ کر سکے اور نہیں اپنی والدہ کا زندگی میں حج کا تمنا پوری ہو سکی۔ یہ سب کی ہوا محسوس اس لیے کہ ان دو تاریخ میں سے حضرت پر قرآن قدرت احسانیت ہے۔ قرآن نے والدین کے ساتھ اپنے سلوک کی تاکید کرتے ہوئے خصوصات کے ساتھ کہا ہے، ماں کے پام دے کے اور جھکانے اور کھٹانے کا نقیصہ کھینچا ہے۔ کہاں گیا جان و تنہا سے ماں کے مقابلے میں تمہاری خدمت
و سلوک کی زیادہ مستحق ہے، مگر آج ہمارے ماں کو اپنی بیٹیوں سے کچھ زیادہ ہی شکایت ہے جو آج کا قانون جوان ہے۔ محترم حضرات اپنی بوڑھی ماں کی خدمت و تنہائی کے باعث محترم حضرات ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا جو باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے غیر متعقبہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی قدرت و عظمت کو دل و جان سے قبول کر لوں۔ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر سے ختم کروں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔